رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی واعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، ان میں اللہ کے معاملے میں سب سے سخت عمر ہیں، ان میں حیا کے اعتبار سے سب سے صادق عثمان ہیں، سب سے اچھا اور بہترین اور صحیح فیصلہ کرنے والے علی ہیں، اور سب سے زیادہ حلال اور حرام کے علم کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وراثت کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت ہیں۔ اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو صحابہ کرام کے حوالے کر دیا ہے اور صحابہ کے سپرد کر دیا ہے۔ تمہیں ہر مسئلے پر حدیث تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہر مسئلے میں تمہیں میں نے رہنما دے دیے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھنا، اس لیے کہ ہر مسئلے میں صراحت سے حدیث نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ میں سے اللہ کے معاملے میں سخت ترین فرمایا تو حضرت عمر کو، حضرت عثمان کی باری آئی تو انہیں حیا کے اعتبار سے سب سے صادق بتلایا، علی کی باری آئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا قاضی فرمایا، زید کی باری آئی تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے مسائل کا سب سے زیادہ عالم بتلایا، معاذ بن جبل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام سے زیادہ واقف ہونے کا ارشاد فرمایا۔ لیکن ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا فرمایا؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ حضرت علی کا عہدہ علیحدہ بیان کیا، حضرت ابو بکر صدیق کا عہدہ علیحدہ بیان کیا۔ علی کا عہدہ بیان کیا ہے واقضاہم علی، فیصلہ یہ عدلیہ کا کام ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عدلیہ کا سربراہ اور عدلیہ کا بڑا ارشاد فرمایا ہے۔ اور رحم کرنا، چنانچہ حدیث پاک میں موجود ہے یہ بھی، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چھوٹا بڑے پر رحم نہیں کرتا بلکہ بڑا چھوٹوں پر رحم کرتا ہے، باپ اولاد پر رحم کرتا ہے، اولاد باپ پر رحم نہیں کرتی، یعنی باپ اولاد کے لیے اولاد پر رحم دل ہوتا ہے، اولاد تو چھوٹے بچے ہیں یعنی بڑا بچوں پر رحم دل ہوتا ہے۔ اسی طرح حاکم اپنی رعایا پر رحم دل ہوگا یا ان کے لیے سخت ہوگا اور ظالم ہوگا یا راحم ہوگا۔ تو حدیث رسول نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو منصب بیان کیا ہے، وہ منصب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق میری ساری امت کے حکمران بنے۔ کیوں فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے میری امت پر ابو بکر ہیں۔ تو امت میں سے کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت ابو بکر صدیق کی رعایا میں شامل نہ ہو۔ اور رعایا میں شامل ہونا اسی بات کی دلیل ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی الاطلاق خلیفہ بلا فصل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے بھی حاکم ہیں علی الاطلاق اور خلیفہ بلا فصل ہے۔ اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے خلافت بلا فصل ثابت ہو رہی ہے۔ وہ اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارحم امتی بامتی ابو بکر کا جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے اپنے کچھ مسائل بیان کیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو پھر آ جانا۔ اس نے عرض کیا میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں پھر کیا کروں؟ اس کا اشارہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دنیا سے وصال کر جائیں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تو ابو بکر کے پاس جانا۔ اس حدیث نے بھی خلافت بلا فصل کو بیان کیا ہے
کہ حضرت ابو بکر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فصل خلیفہ ہیں۔ ابو داود شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ جنت کا دروازہ دکھلایا جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میرا دل چاہتا ہے، میری دلی تمنا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی وہ دروازہ دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ میری امت میں تو ہی وہ شخص ہے جس کو سب سے پہلے جنت کا داخلہ ملے گا۔ اس حدیث سے ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے اس امت میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اول الاسلام حضرت ابو بکر صدیق ہے، چنانچہ قرآن کا فیصلہ ہے والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور دوسرے مقام پر فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی جو اسلام میں سبقت لے گئے ہیں وہ ہی جنت میں آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ تو جہاں پر اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے جنت کا داخلہ حضرت ابو بکر صدیق کو نصیب ہوگا، وہیں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے اسلام کی دولت بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نصیب ہوئی۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھی یعنی اپنی نسبت حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے اور ابو بکر کو میں نے اپنا دوست اور اپنا بھائی بنایا ہے۔ ابو بکر میرے بھائی ہیں اور میرے دوست ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا خلیل ہوں۔ اس حدیث نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہیں، اللہ نے حضور کو اپنا خلیل بنایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنا دوست بنایا، اور یہ فرمایا کہ اگر خلت کا مرتبہ، خلت کا درجہ کسی اور کے لیے ہوتا، میرے دل میں کسی اور کی گنجائش ہوتی خلیل بنانے کی تو ابو بکر کو میں اپنا خلیل بناتا، لیکن چونکہ میں اللہ تعالیٰ کا خلیل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اس لیے ابو بکر صدیق اس سے جو نیچے والا درجہ ہے اس درجے پر فائز ہے۔ اس حدیث سے بھی ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن چونکہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل نہیں بنایا اس لیے ابو بکر اب خلیل تو نہیں ہے، لیکن خلت کے بعد جو درجہ ہے اس درجے پر ابو بکر فائز ہے، وہ درجہ حضور کا دوست ہونا اور حضور کا بھائی ہونا، یہ درجہ ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ اسی طرح جو صحیح بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق، کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف مبعوث کیا تو تم سب نے مجھے جھٹلایا، میری تکذیب کی، لیکن ابو بکر تھا جس نے میری تصدیق کی اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے میری حفاظت کی۔ اسی طرح بخاری شریف کی وہ روایت جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، نفل نمازیں مراد ہیں فرضوں کے علاوہ، چونکہ فرض تو ہر مسلمان کے لیے ہی لازمی ہے، اس میں تو گنجائش نہیں ہے، جو فرضوں کے علاوہ نمازوں کی کثرت کرتا ہے یعنی نفل نماز کثرت سے پڑھتا ہے، اس کو قیامت کے دن جنت کے باب الصلاۃ والے دروازے سے آواز دی جائے گی اور اس کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ اور اسی طرح جو صدقہ کرنے میں معروف ہے یعنی صدقہ زیادہ کرتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ مراد ہے، نفلی صدقہ بڑی کثرت سے کرتا ہے، اس کو جنت کے دروازے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا اور جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح جو فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی روزوں کی کثرت کرتا ہے، اس کو جنت کے دروازے باب الریان سے داخلہ نصیب ہوگا۔ اور جو شخص اسی طرح جہاد میں فائق ہے، میدان جہاد میں آگے بڑھنے والا ہے، دوسروں سے سبقت لے جانے والا ہے، وہ قیامت کے دن جنت کے
باب الجہاد والے دروازے سے داخل ہوگا، باب الجہاد سے، اس سے داخلہ نصیب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول، یہ بات کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی انسان کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، لیکن کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر، میں امید کرتا ہوں کہ تو وہ شخص ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔